اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء 10 کلاس، بیٹا آج ہم سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 31 to 32 آج ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، کل ہم نے لیسن میں پڑھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے لیے 2 گنا ثواب ہے، اجر ہے، تو اتنا ہی ان کے لیے گناہ بھی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنوں کو برائی سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَمَن یقنط، اور جو من کا معنی ہے جو، یقنط کا معنی ہم فیوچر میں کریں گے، اور جو فرما برداری کرے۔ فرما برداری کیا ہے؟ حکم ماننا۔ جو حکم مانے، فرما برداری کرے، من کننا، من کا معنی ہے سے، کننا اب یہ ضمیر ہے مخاطب اللہ تعالیٰ ان ازواج سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان سے فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ جو تم میں سے فرما برداری کرے، کس کی؟ للہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، حکم مانتی رہے، اور کیا کرے؟ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تعمل عمل کرے، کام کرے۔ نماز پڑھنا یہ بھی عمل ہے، روزہ رکھنا یہ بھی عمل ہے، اور عمل کا تعلق کبھی برائی سے ہوتا ہے، کبھی اچائی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا وَتَعْمَلْ، اور وہ عمل کرے، صالحاً، نیک عمل کرے۔ فرمایا کہ نؤتیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نؤتی، ہم دیں گے۔ نؤتی کا معنی ہے ہم دیں گے۔ ہاں ضمیر ان عورتوں کی طرف لوٹ رہی ہے جن عورتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ہم اسے دیں گے، ہم انہیں دیں گے اجرہا، اس کا اجر۔ نؤتیہا، اب یہ جمع میں آ رہا ہے، ہم یہاں پر اس کا ترجمہ لکھیں گے، ہم انہیں دیں گے، کنہیں؟ ان عورتوں کو، اجرہا، اس کا اجر، وہ جو عمل کیا ہے، مرتین، دگنا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما۔ 9th کلاس میں آپ نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا رزقٌ کریم، یہاں پر ہے رزقاً کریما، عزت کی روزی ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء۔ لَسْتُنَّ یہ منفی میں آ رہا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہے۔ لَسْتُنَّ تم نہیں ہو، کَأَحَدٍ کسی ایک کی طرح، کاف کا معنی کی طرح بھی ہے، کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو، مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح نہیں ہو، اس سے مراد ہے کہ تمہارا سٹیٹس، تمہارا مقام، تمہاری منزلت یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تم مقام میں باقی عورتوں سے بڑی ہو، تمہاری منزلت زیادہ ہے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان فرما دی کہ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ مقصد اگر فوت ہو جائے تو تم بھی عام عورتوں میں شمار ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر
اتقیتن تقوی سے ہے، اتقیتن اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، اگر تم پرہیز کرتی رہو، فلا تخضعن بالقول، آپ پرہیزگاری میں، تقوی میں ان عورتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، پہلی بات کون سی اللہ نے بیان فرمائی؟ فلا تخضعن بالقول، فا کا معنی پس، لا نہیں، تخضعن نرمی نہ کرنا، بالقول قول سے مراد بات کرنے میں، باتیں کرنے میں، کوئی بھی اجنبی شخص ہے اس سے باتیں کرنے میں تم نرمی اختیار نہ کرنا۔ اب نرمی اختیار نہ کرنا، اگر نرمی اختیار کر لی جائے پھر اے اللہ اس میں خرابی کیا ہے، نقصان کیا ہے، بوال کیا ہے؟ فرمایا فیطمع پس وہ طمع کرے گا، کون؟ وہ شخص جس سے اس عورت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے اس سے بات کی نرم لہجے میں، پس وہ طمع کرے گا، لالچ کرے گا، حرص کرے گا۔ اب یہاں پر لالچ، حرص، طمع، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ لالچ، یہ طمع کون سی ہے؟ تو فرمایا یہاں پر وہ طمع، حرص، لالچ یہ گناہ کا ہے جس سے انسان گناہ کی طرف، گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز کو عورت بولتے ہیں، اور عورت جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی آواز، عورت کی آواز جو ہے وہ بھی عورت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا عورت جب بھی کسی اجنبی شخص سے بات کرے تو وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ فیطمع بس وہ طمع کرے گا، الذی وہ شخص، فی قلبہ جس کے دل میں، مرض ہے، بیماری ہے، کس کی؟ گناہوں کی بیماری ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ساتھ فرمایا کہ وَقُلْنَا اور کہنا، کیا کہنا؟ قولاً بات کرنا، معروفاً دستور کے مطابق بات کرنا، اور اتنے سخت لہجے میں، سخت غصیلے لہجے میں بات نہ ہو کہ جس کے ساتھ دوسرے کے دل کو خراش پہنچے، اور اتنے نرم لہجے میں بھی بات نہ کرنا کہ جس کے ساتھ وہ شخص اس کے دل میں طمع، حرص پیدا ہو جائے، بلکہ اس کا میانہ روی اس میں اختیار کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو یہ احکامات صادر فرمائے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 30 اور 31 to 32 آج ہم نے پڑھی۔ امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح صبر کریں گے۔ والسلام۔